السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی لمبی عمر پائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آزمائشوں سے گزارا، اور ان آزمائشوں میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے بڑے عرصے تک محروم رکھا، اور پھر بڑی عمر میں جا کر بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی صورت میں اولاد دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام بیٹا دیا، وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں کے بعد ایک بہت بڑی عمر کے بعد وہ بیٹا ان کو ملا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے اس چہیتے بیٹے کو جو تمہارے دل کا ٹکڑا ہے، اور اپنی بیوی کو اور اس کی ماں کو، یعنی اس کی ماں کو جاؤ، ساتھ لے کر جاؤ اور مکہ کی بے آباد وادی میں چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جا کر ان کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا۔ جب ان کو چھوڑ دیا تو واپس پلٹ گئے اور جانے لگے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جاتے دیکھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ جب حاجر سلام علیہ نے، یعنی ام اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام کو جاتے دیکھا تو آوازیں دی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، پلٹ کے نہیں دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم، این تذہبوا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وتترکون بہذا الوادی، اور اس وادی میں، اس جگہ پر تم ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ لیس فی انس ولا شیء، نہ اس جگہ کوئی انسان ہے، نہ اس جگہ کوئی چیز ہے، ہم کیا کریں گے؟ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، ایک پوٹلی بس ہمارے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پکارتی رہی، یہاں تک کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے، جب انہوں نے یہ پکارا اللہ الذی امرک بہذا، کہ ابراہیم، اللہ کی قسم کہ اللہ نے تم کو یہ حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر پلٹ کے کہا نعم، اور پھر حاجر سلام علیہ نے کہا اذن لا یضیعنا، اگر تو اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو بات تھی ام اسماعیل کی، بات کیا تھی؟ یہ بات حسن الظن باللہ تھی، یہ بات آپٹمزم تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی سچویشن میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی امتحان میں ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، ہمیں اللہ اپنے رب سے اچھا گمان کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، فلیظن ما شاء، اس کو چاہیے کہ جیسا وہ چاہے گا میرے ساتھ گمان کر لے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہاں پہ صبر کیا تو میں اور آپ، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن انعامات اور اعزازات سے نوازا۔ وہ اسماعیل علیہ السلام جو ایک چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے اپنے پاؤں کو جب زمین میں مارا روتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کا کنواں نکال دیا، جو آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو جو بے آباد تھا، کوئی وہاں آتا نہیں تھا، وہاں پانی نہیں تھا، یہ پانی کا کنواں نکالا، اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کی سرزمین کو آباد کر دیا، یہاں لوگ ہر طرف سے آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ کے ادھر سے ادھر صفا اور مروہ کے درمیان بھاگی، کبھی دوڑی کبھی چلی، اللہ تعالیٰ نے اس چلنے اور دوڑنے کو حج کے ارکانوں میں سے ایک رکن بنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے اعزازات ہیں۔ آج دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، دنیا کا امیر ترین شخص ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا جبابرہ ظالم آدمی ہو، کوئی بھی شخص ہو، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، جس نے حج کرنا ہے، جس نے عمرہ کرنا ہے، اس نے اس عورت کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ادھر سے ادھر چلی اور دوڑی بھاگی تھی، وہاں اس نے چلنا اور دوڑنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟
یہ سب اس لیے ہوا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا، یعنی نمبر ون شی ہیڈ حسن ظن باللہ، اینڈ دیٹ از آلسو کالڈ ان انگلش optimism. شی واز optimistic. اس کو پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اس سچویشن میں ڈالا ہے تو اللہ ہی نکالنے والے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں، تو جہاں آپ کو ان کی کامیابی کے اندر کئی قسم کی کوالٹیز ملتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی اہم کوالٹی جو آپ کو ملے گی وہ حسن و ظن باللہ اور آپٹمزم ہوگی۔ وہ کسی بھی سچویشن میں ہو، کبھی وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ ہمیشہ اس سچویشن کے اندر اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کے ساتھ حسن و ظن رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام جب اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو تصور کیجئے کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا کیا ممکن ہے؟ آج اگر کسی کو کوئی شارک یا ویل آ کے نگل لے، اس کا بچنا ممکن ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو اس مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کیے، اللہ مجھے تو نے کہاں ڈال دیا، میں تو تیرا نبی ہوں، بلکہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کیا اور کہا اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہیں۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو، بنو اسرائیل کو لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر نکلے، تو جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو پیچھے سے فرعون کی فوج پیچھے لگ گئی۔ اب وہ جا رہے ہیں آگے، اور آگے نیل ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور جب اس نیل کے آگے کھڑے ہو گئے، ان کی قوم ان کے ساتھ تھی، جس قوم نے ان پہ ٹرسٹ کیا تھا، بھروسہ کیا تھا کہ موسیٰ نے ہم سے کہا چلو میں تمہیں فرعون سے نجات دلاؤں گا انشاءاللہ، تو جب وہ نکلے تو آگے پانی، پیچھے فرعون۔ جیسے آج ہم دنیا کے حالات کے اندر مبتلا ہیں، ہر طرف کورونا ہے، ہر طرف ایک کووڈ 19 ہے، ہر طرف ایک خوف ہے، دنیا سٹینڈ سٹل ہو چکی ہے، دنیا رک چکی ہے، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، ہر ملک لاک ڈاؤن کے اوپر جا رہا ہے، ہر ملک خوف زدہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر لاک ڈاؤن ختم کر دیں تو پھر یہ پینڈیمک اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ پھر لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ڈال دیں تو پھر ہمارا ملک جو ایک غریب ملک ہے، ایک ترقی پذیر ملک ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، آج ہمارے ملک کا معاملہ یہ ہے کہ آج اگر اس ملک کے اندر ہم لاک ڈاؤن میں ہیں تو ہر طرف بھوک اور افلاس ہے، ایک پریشانی، یعنی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو پیچھے فرعون کی فوج اور آگے پانی، کہاں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کا نقشہ کھینچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ، اور جب انہوں نے دونوں کو دیکھا، دونوں گروہ نے آپس میں دیکھا ایک دوسرے کو، قال اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے، موسیٰ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حسن الظن باللہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپٹمسٹک تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اگر میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اگر میرے رب نے مجھے اس سچویشن میں ڈالا ہے تو میرا رب مجھے اس سے نکالے گا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں عنقریب راستہ دکھائے گا۔ اور رب نے کیا راستہ دکھایا؟ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ فاوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ان اضرب بعصاک الحجر، اپنے حجر کو، اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو، اس دریا کو، پانی کو دونوں طرف روک دیا اور بیچ میں راستہ بنا دیا۔ آپ تصور تو کریں، آپ تصور تو کریں کہ پیچھے دشمن کی فوج ہے جو ان کو قتل کرنے اور قیدی بنانے کے در پہ ہے، عمر قید ہو جائے گی، قتل ہوں گے، پھانسیاں چڑھیں گی، سولیاں لگیں گی، آگے پانی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ حسن الظن باللہ، موسیٰ علیہ السلام کا آپٹمزم، موسیٰ علیہ السلام نے اس سچویشن میں بھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ان کو پتا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو روک دیا، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! لیکن اللہ ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اس سچویشن سے ان کو نکال دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آ جائیے، کتنے ایسے واقعات ہم کو ملیں گے، ہجرت کا واقعہ، غزوہ بدر کا واقعہ، غزوہ احزاب کے واقعے کو لے لیجئے۔ غزوہ احزاب میں بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، 10,000
مشرکین پوری طرح تیار ہو کر ان کے فوجی اسٹرانگ 10,000 اسٹرانگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری طرف بنو قریظہ آ کے کھڑے ہو گئے. مسلمان 1/4 جو مدینہ تھا ان کے قبضے میں کہیں سے بھی وہ انٹر ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہمت دلائی، اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا، اور وہ منظر آج ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے. اور ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت جو 2 گروہ تھے مسلمانوں کے اندر، آج ہم اس کون سے گروہ میں سے. یعنی میں آپ سے کفار اور مسلمان 2 گروہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں کہ 2 گروہ جو مسلمانوں کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا منظر سورۃ الاحزاب کے اندر کھینچا. اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے دیکھا اس فوج کو، ان دونوں گروہ لشکروں کو، قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو وہ وعدہ ہے جو ہمارے رب نے، اللہ نے اور رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس حالت میں کہ آج ہم ہر طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے، ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی کم ہے، ہمارے پاس ساز و سامان بھی کم ہے، لیکن اس سچویشن نے ہمیں دین سے دور نہیں کر دیا. اس سچویشن نے ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ سے کمزور نہیں کر دیا. اس سچویشن نے ہمیں نیک عمل کرنے سے نہیں چھوڑ دیا، اس سچویشن نے ہمارے ایمان کو بڑھا دیا. اور دوسرا گروہ مسلمانوں میں سے کون تھا؟ اس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہا منافقین نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ نہیں تھا اللہ اس کے رسول کا وعدہ مگر سوائے دھوکے کے. یہ تو اللہ نے ہم سے کہا تھا تم ایمان لے کر آؤ گے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں بچھا دی جائے گی، آسمان سے رزق نکلے گا، زمین رزق اگلے گی. یہ تو وہ وعدہ نہیں ہے، یہ تو ہم مارے گئے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہ کا، مسلمانوں کے اندر سے ان دونوں گروہ کا منظر کھینچا. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آج جن حالات میں ہم ہیں، ان میں سے ہم کس گروہ میں ہیں. ہم مومنین کے گروہ میں ہیں جو کسی بھی سچویشن میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی بھوک میں ہو، کسی بھی افلاس میں ہو، وہ اپنے رب پر ایمان کو بڑھا لے گا، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، یا وہ یہ کہے گا نہیں 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 نہیں، ہم تو ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے معاذ اللہ. ان کا ایمان اللہ تعالیٰ سے ہٹ جائے گا، وہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہو جائے گا، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہو جائے گا. نہیں نہیں، انشاءاللہ ہماری اللہ سے دعا ہے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس گروہ میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ ان کا ایمان بڑھ گیا اس سچویشن کو دیکھ کے، وہ کمزور نہیں ہوئے. اور دیکھیے یہ آزمائشیں تو اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ان آزمائشوں کے بغیر ہے ہی نہیں. اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تم لازماً آزمائے جاؤ گے، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اپنے مال کے ضائع ہونے سے، والانفسی اپنے جان کے ضائع ہونے سے، والثمرات اور اپنی جائیداد، اپنے پراپرٹیز، اپنی کھیتی، اپنی فصلوں کے ضائع ہونے سے. لیکن خوشخبری کس کے لیے؟ خوشخبری ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے. اور یہ صابرین کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب ان کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تھا تو اللہ نے ہمیں چوائس دی تھی ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے، کیا ہماری انکم ہوگی، کیا ہماری آمدنی کے ذرائع ہوں گے، کس ملک میں ہم پیدا ہوں گے، کس خاندان میں ہم پیدا ہوں گے. ہم سے پوچھا تھا بھائی تم بتاؤ جب تم 25 30 40 سال کے ہوگے تو تمہارے پاس کتنا مال ہونا چاہیے؟ نہیں، جس کو اللہ نے دیا الحمدللہ، جس کو نہیں دیا الحمدللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں مال دے کر بھی آزماتا ہوں، میں مال لے کر بھی آزماتا ہوں، میں مال کی ڈھیل دے کر بھی آزماتا ہوں، میں مال کو تنگ کر کے بھی آزماتا ہوں. لیکن ایک مومن کے لیے ہر سچویشن میں رے آف ہوپ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک امید کی کرن کیا ہے؟
حسن الظن باللہ، حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھنا کہ اگر میرے رب نے مجھے سچویشن میں ڈالا ہے تو میرا رب ہی مجھے سچویشن سے نکالے گا۔ آج آزمائشیں ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچویشن میں ڈالا ہوا ہے، دنیا کے ملکوں کی معیشت رک گئی ہے، ٹورزم رک گیا ہے، فیکٹریز رک گئی ہیں، سب کچھ رک گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک مسلمان کے لیے اس کا جو مسجد میں آنا ہے اس پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، اس کے اوپر ریسٹرکشنز آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑے گھر عمرہ، وہاں کا طواف، وہاں کی عبادت، حج، وہ سب ابھی اس وقت موقوف کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وقت سے بچائے۔ مجھے امید ہے طواف تو انشاءاللہ چل رہا ہوگا، لیکن عمرے کی زیارتیں جو ہم رمضان کے مہینوں میں کرتے ہیں، رمضان سے پہلے کرتے ہیں، حج اس وقت کلیئر نہیں ہے کہ حج کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں، اللہ ہمارے حق میں ہے تو اللہ ہمیں حج پہ بھیج دے، یا اللہ اپنے اس گھر کو آباد کر دے، اپنے مسجد و گھروں کو آباد کر دے۔ آج مسجدوں میں تراویح پڑھنا، مسجدوں میں دروس ہونا، مسجدوں میں افطاری اور سحریاں ہونا، ان کے ذریعے اپنے صدقات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب چیزوں پر پابندیاں ہیں، کیونکہ حالات معاملات ایسے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو جانتے ہیں نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حالات میں رکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے وہ بندے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنی نارمل حالت میں، جب ان کے پاس کنٹرول تھا، جب ان کے پاس حالات نارمل تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، پانچوں کی نماز مسجد میں جا کے جماعت پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، مسجدوں میں رہتے تھے، مسجدوں میں قرآن پڑھتے تھے، مسجدوں میں دروس دیتے تھے، مسجدوں میں نصیحتیں سنتے اس پر عمل کرتے تھے، تو انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں آج بھی ملے گا۔ اگر اپنی عام حالت میں ہم یہ عمل کرتے تھے تو آج اس اضطراری کیفیت جس کے اندر مبتلا ہے، ہمیں آج بھی اس اضطراری کیفیت کے اندر عمل ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع پہ حضرت عمر خطاب اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ سے کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت قیدیوں کے درمیان اپنے ایک بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، جیسے اس کو بچہ ملا اس نے بچے کو گود میں لیا، اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس طرح یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سچویشن میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سچویشن سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں حسن و ظن باللہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج یہ اس مشکل میں ہم ہیں، اس کرونا وائرس کی مشکل میں ہیں، تو دیکھیے اس کے ساتھ آسانی کیا کیا ہو گئی، ذرا آسانیوں کو گنیے۔ آپ کو فری ٹائم مل گیا۔ پہلے زندگی اتنا تیزی سے دوڑ رہی تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمارا دن کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں تھا، ہمارے پاس اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم ہے، آج ہمارے پاس اپنے گھر والوں کے لیے بھی ٹائم، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاری ہے، اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاری ہے، اپنے گھروں کے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیے۔ آج ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا صبح، اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کے اندر ڈراسٹک کمی آئی ہے، ڈراسٹک کمی۔ کیوں؟ ایکسیڈنٹس نہیں ہو رہے، پولوشن، یعنی ہارٹ اٹیک کم ہو گئے لوگوں، لنگس کی پرابلم کم ہو گئی۔ آج پولوشن، فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، مشینز بند ہو گئی ہیں۔ آپ آسمانوں سے بھی، یعنی آسمانوں پر بھی جہاز نہیں اڑ رہے، زمین پر گاڑیاں نہیں چل رہی، ٹرینز نہیں چل رہی، پولوشن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج آپ آسمان کو، کلیئر آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، آج آپ پھولوں کی خوشبو کو سن سکتے ہیں، آج آپ چڑیوں کی آوازوں کو سن سکتے ہیں، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ خوب جتنا چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے بہت سارے پینڈنگ کاموں کو پورا کر سکتے ہیں، آج آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس پینڈیمک میں، اس کو کووڈ-19 کے ذریعے کتنے، دیکھیں نا آج الحمدللہ ہم آپ کے سامنے، بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بڑی دعائی کیجئے ہماری اذان کی ٹیم کو اکراس دا کنٹری، ماشاءاللہ، ایون اکراس دا ورلڈ، ماشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے MC عبداللہ سے ملیشیا سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں،
ہماری ٹیم کے اندر کراچی، لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، جگہ جگہ سے لوگ کنیکٹڈ ہیں. رات تک 4 بجے تک ہماری ٹیم ممبر جو ہے وہ ڈیزائننگ کرتی رہی ہیں چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے. کئی دن تک ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ روز ٹیسٹنگ 2 3 3 گھنٹے 4 گھنٹے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کے سامنے اس کانفرنس کو پہنچائیں. آج دیکھیے اس آن لائن ٹیکنالوجی کے ذریعے آج ہم آپ کے سامنے کتنی چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. آج اذان، مختلف قسم کے ویبینارز، کورسز، یہ کانفرنس الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہمارے کورسز شروع ہو رہے ہیں. یہ کتنی اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس. یہ سب دیکھیں نا، ان مع العسر یسرا، اس مشکل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا، مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، انسٹیٹیوٹ میں نہیں جا سکتا تھا، مدرسے میں نہیں جا سکتا تھا. آج الحمدللہ ساری چیزیں آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کے موبائل پر موجود ہیں. آج صرف 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے خرچ کر کے آپ نے موبائل کے اوپر ایک 5 GB 10 GB ڈیٹا کنیکشن لے کر آپ ساری چیزیں اٹینڈ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی نا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپٹمسٹک ہوں، حسن و ظن باللہ رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچویشن میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچویشن سے نکالیں گے بھی، کیونکہ اللہ ہے. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے، اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دے دیا، دنیا میں بھیج دیا. آج دنیا میں جتنی محبت ہے آپ دیکھتے ہیں، ماں کی اولاد سے محبت، شوہر کی بیوی، بیوی کی شوہر سے محبت، انسانوں کی دوسرے انسانوں سے محبت، جانوروں کی جانوروں سے محبت، یہ ساری جتنی محبت اور رحمت ہے یہ اس رحمت کا ایک حصے کا مظہر ہے، اس کی ریفلیکشن ہے. تو جب ہم جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے، آمین. تو اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کے 99 حصے ہم کو دیں گے، اللہ اکبر، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت و فردوس میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ میں جنت کی سب سے بہترین نعمت، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی معیت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھیج دے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں آپٹمسٹک ہونے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمیں آپٹمسٹک اور حسن ظن باللہ رکھنے کی ضرورت کس لیے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے 7 ریزنز رکھوں گا. نمبر 1، ہماری منزل آخرت ہے. ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے. یاد رکھیے کہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا میں انسان کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کوئی بھی اس کی مالی حالت ہو، کتنا اس کے پاس پیسے ہوں، کتنی اس کی نعمتیں ہوں، لیکن وہ مستقل آزمائش میں. آپ پوچھ لیں کسی سے بھی، ہماری منزل جنت ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے جب ان سے پوچھا مطلب راحہ ابجی، راحت آسانی سکون کب ملے گا؟ ابجی تھک گئے، ابجی ٹوٹ گئے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا جنت میں داخلے میں کہ پہلے قدم پر بیٹا راحت ملے گی. اس دنیا میں بھی آزمائشیں ہیں، قبر میں بھی آزمائشیں ہیں، قیامت والے دن بھی آزمائشیں ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، اور اس نے جنت میں پہلا قدم رکھا، وہاں پر راحت ملے گی بیٹا. تو ہمیں حسن و ظن باللہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں تو ہے ہی تکلیف، ہماری منزل دنیا نہیں، ہماری منزل آخرت ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے راستے نکال دے گا. لیکن راستے کس کے لیے نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نکالے گا. جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو یہ تمام تکالیف، آزمائشیں، وہ بھوک کی آزمائش ہو، وہ جان جانے کی آزمائش ہو، جان کا خوف، وہ مال جانے کا خوف ہو، وہ جائیداد کے ختم ہونے کا خوف ہو، فیکٹری کاروبار دکان کے بند ہونے کا خوف ہو، لیکن اگر آپ نے تقوی اختیار رکھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے نکال دے گا. دیکھیں دنیا میں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں. پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی. آج سے ٹھیک 100 سال پہلے 1918 سے لے کے 20 تک اسپینش انفلوئنزا ہوا، جس کے اندر 5 سے 10 کروڑ لوگ مرے. 5 سے 10 کروڑ لوگ، تصور کریں آپ کے اسی سب کانٹیننٹ، ہمارے اسی پاکستان انڈیا کے اندر 1.5 سے 2 کروڑ لوگ مرے. 1.5 سے 2 کروڑ. اس وقت دنیا کی آبادی غالباً
ارب تھی 2 بلین، آج 7 ارب ہے. مجھے بتائیے کیا دنیا رک گئی؟ کیا دنیا کے کاروبار رک گئے؟ کیا دنیا میں لوگ زندہ نہ رہ سکے؟ سب کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ. آج بھی آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ 70 80 90 100 سال کی عمر کے ایج کے لوگ مل جائیں گے. آج بھی دنیا چل رہی ہے، بلکہ دنیا اس سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی. اس کووڈ-19 سے پہلے ہم کہتے تھے کہ دنیا ہر سال جو ہے بالکل چینج ہو جاتی، ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی بالکل چینج ہو جاتی. لیکن دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کس کے لیے راستے نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو تقوی اللہ تعالیٰ کا اختیار کریں گے. نمبر 3، یہ حسن الظن باللہ، being optimistic is an identity of a believer. یہ ایک مومن کی پہچان ہے. یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث آپ نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، عجیب ہے مومن کا معاملہ. ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر کام، اس کا ہر معاملے کے اندر خیر ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کا ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حسن الظن باللہ رکھتا ہے. اور کیا معاملہ ہے مومن کا؟ ان اصابتہ ضراء، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، وہ کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. فکان خیر اللہ، اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے خیر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء، اور جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، شکرا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضل اور یہ کرم دیا. پھر اللہ کے نبی فرمایا فکان خیر اللہ، اور یہ اس کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے. نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. آسانی کرو، مشکل نہ کرو، خوشخبری پھیلاؤ، لوگوں کو پریشان نہ کرو. آج اللہ رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم کو. آج یہ واٹس ایپ جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت بھی ہے، آج اس واٹس ایپ کے ذریعے پورے اکراس، جیسے میں نے آپ سے کہا ہم کانفرنس کریں الحمدللہ، پورے پاکستان سے لوگ، دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو جو ہمارا کمیونیکیشن موڈ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا جو کمیونیکیشن موڈ ہے وہ واٹس ایپ ہے، جس کے اندر ہم گروپ بنا لیتے ہیں، ہم چیزوں کو پروگریس کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، فائنل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یعنی ون آف دا موسٹلی یوزڈ کمیونیکیشن ٹول واٹس ایپ. لیکن آج اسی واٹس ایپ نے، اسی فیس بک نے آج ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا. آج اتنی ڈس انفارمیشن ہے، آج اتنی اس کے اندر لوگ الٹی سیدھی چیزیں لوگوں کو بھیج رہے ہیں، ڈرانے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے. آج اللہ نہ کرے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ اگر کسی کو کورونا نہیں بھی ہے تو اس کے سٹریس کے اندر مبتلا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو کورونا ہو جائے تو ڈر یہ ہے کہ کورونا سے بیچارہ وہ کیا مرے گا، وہ پہلے خوف سے مر جائے گا کہ میں نے مرنا ہے. ارے بھائی، دنیا میں بہت سارے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. خالی اس وقت بھی 5% لوگ جو کورونا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ موٹیلٹی ریٹ ہے، وہ بھی میں کسی اس کنٹری کا بتا رہا ہوں جو بہت زیادہ، جہاں پہ ہائیسٹ موٹیلٹی ریٹ ہے. پاکستان کے اندر تو الحمدللہ میرا خیال ہے اس وقت 7800 یا 79، چلے 8000 کیسز لے لیجئے. 8000 کیسز میں جو صبح میں نے دیکھا 150 موٹیلٹی ہے، 150 لوگ مرے. تو مجھے بتائیے کتنا پرسنٹ بنا؟ یہ تو 2% بھی نہیں بن رہا، یہ 2% سے بھی کم بنا. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، یہ پینڈیمک ہے، یہ اسپریڈ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ جناب ٹارزن بنے اور نکل جائیں، بالکل بھی نہیں. آپ بالکل اپنے آپ کو جو ہے آئسولیشن میں رکھیں، لاک ڈاؤن میں رکھیں، اننیسیسری، وداؤٹ اینی ویری ویری امپورٹنٹ یوٹیلٹی گھر سے نہ نکلیں، لوگوں سے نہ ملیں، اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں تاکہ یہ اسپریڈ نہ ہو. یہ پھیلتا ہے. لیکن آج آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو سچ ہیں. مجھے تو کوئی بھیجتا ہے، بولتا ہوں آپ شور ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو صرف کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہو. بھئی آپ کیوں پی بی سی بن رہے ہیں؟ آپ کیوں نیوز رپورٹر بن رہے ہیں؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے آپ آگے بھیج دیں؟ اگر یہ انفارمیشن غلط ہو گئی، اور یہ کسی بھی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کسی بھی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے لوگوں کو بتا دے، بغیر تحقیق کے، بغیر چیک کیے. اس وقت تو صبح ہی میں یا کل رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ دبئی گورنمنٹ نے
یو ای کی گورنمنٹ نے $20,000 کی پینلٹی لگائی ہے اگر کسی نے کرونا کے بارے میں کوئی ڈس انفارمیشن اسپریڈ کی. $20,000 بولو 20,000 درہم کی. کاش یہ ہمارے یہاں بھی لگ جائے اور کاش ویسا سسٹم بھی آ جائے تاکہ کم از کم ہم اس خوف اسٹریس سے تو نکلیں. نمبر 5، کیوں ایک مومن کو آپٹمسٹک حسن و ظن باللہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ شخص دنیا کے معاملات میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے. جو لوگ ہر مشکل کے اندر اپورچونٹی نکالتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں میں کیسے کر سکتا ہوں. میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اس ڈارکنیس کے اندر سے رے آف ہوپ ڈھونڈتے ہیں، جو کہ میری ٹاک کا ٹاپک بھی ہے. اس ڈارکنیس کے اندر سے رے آف ہوپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ اس روشنی کی کرن کے اوپر کام کرتے ہوئے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت سے راستے نکالتے ہیں. تو یہ آپ کو دنیا میں بھی آگے بڑھائے گا. نمبر 6، جو انسان آپٹمسٹک ہوتا ہے، جو انسان حسن و ظن باللہ رکھتا ہے، اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. آج اتنی اسٹڈیز ہیں جو بتاتی ہے کہ جو لوگ آپٹمسٹک ہوتے ہیں، جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں، ان کا ہارٹ فیل کم ہوتا ہے. اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ان کا کارڈیک اریسٹ کم ہوتا ہے. وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپٹمسٹک ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ. اگر بیمار ہوا، دنیا کے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، انشاءاللہ مجھے جس طرح اتنے سارے لوگ صحیح ہوتے ہیں میں بھی صحیح ہو جاؤں گا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اتنے سارے لوگ جن کو بی پی کا پرابلم ہے، جن کو شوگر کا پرابلم ہے، جن کو ہارٹ اٹیک، کارڈیک ایشو ہے، ان میں سے جو 5% لوگ یا 8% لوگ مرتے ہیں، ان کو صرف وہ نظر نہیں آتا، ان کو وہ 92% لوگ نظر آتے ہیں. تو جب ہم آپٹمسٹک ہوتے ہیں تو ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے، ہماری عمر لمبی ہو جاتی ہے، ہم سٹریس فری لائف گزارتے ہیں. اور نمبر 7 جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ آپٹمسٹک ہونا، یہ حسن و ظن باللہ رکھنا، یہ اندھیرے کے اندر سے روشنی کی کرنوں کو ڈھونڈنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تصور تو کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، والد کا سایہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس ہوئی، ان کے سامنے ان کی والدہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی. 8 برس کی عمر میں دادا عبد المطلب جو ان کے سرپرست سے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ پر ایمان لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ان کے اپنے قبیلے قریش کے لوگوں نے ان کا بائیک آؤٹ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تو صرف اپنے گھر کے اندر آئسولیشن میں ہے جہاں ہمارے پاس واٹس ایپ، کھانا پینا، ہر نعمت موجود ہے. تصور تو کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب پہ جا کے 3 سال گزارنے پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سوائے ایک بیٹی کے، سارے بچے ان کے سامنے دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو کفار سے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، وہ بھی ان کے سامنے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بدترین تشدد ہو رہا ہے، ان کو ہلاک، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں اور طائف کے آباد سڑکوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ میرے نواسوں کو شہید کیا جائے گا. تصور تو کیجئے، تصور تو کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنی قوم کے لوگوں نے مجنون کہا، معاذ اللہ پاگل کہا. آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لے لگائی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، صدیقہ کائنات کے اوپر. سوچے تو صحیح، حالات تو سوچے، ہم کن حالات میں ہیں، وہ کن حالات میں تھے. لیکن اس کے باوجود صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یعجبنی الفعل، یعجبنی الفعل، کہ میں اللہ تعالیٰ پہ سے امید نہیں چھوڑوں گا، میں حسن و ظن باللہ نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی فلیظن ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا چاہے میرے سے گمان کرے. آج ہم جس حالات میں بھی ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، جن مشکلات میں بھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. اور ایک بات میں آپ کو تاکیداً کہہ رہا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے لفظ استعمال نہ کریں کہ ہم کرونا کو شکست دیں گے، ہم کرونا سے جنگ لڑیں گے، ہم کرونا سے کو ختم کر دیں گے. نہیں 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 نہیں. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائی کہیے، اللہ ہم ہار گئے، اللہ ہم ہار گئے، اللہ آپ سے نہیں جیت سکتے، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں اس کرونا سے ہمیں بچا لے.
یا اللہ تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو اس کورونا سے نجات دے دے اللہ، ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے اللہ، یہ تو تیرے جند میں سے ایک جند ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، جس کے ذریعے آپ نے انسان کو یہ ریئلائز کرنے پہ مجبور کر دیا کہ تم کچھ نہیں ہو، تم بے بس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حسن و ظن باللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں آپٹمسٹک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو، اور ہمارے تمام پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس کورونا سے نجات دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔